YouTube channel, and may Allah bless you and your family. Hopefully you are all doing well. So my dear brothers and sisters, today we are gathered to reflect an important topic that affects many of us in today's world, that is depression and anxiety. These emotional challenges can sometimes make us feel overwhelmed, disconnected and uncertain. But as in Muslims, we have a guide. Alhamdulillah, we have Quran, we have Sunnah, and the Quran and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that offers solace, comfort and solutions. So inshallah, in the light of Quran and Hadith, we will try to escalate this matter, and we will find out the ways that how we can overcome with the anxiety and depression. It's my point of view, you may disagree, کہ ایک ہوپلیسنس جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو کوئی امید نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, وہ کہاں ہوتی ہے؟ ایک نان مسلم میں زیادہ پائی جاتی ہے. سو ان مائی پوائنٹ آف ویو ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ہوپفل رہتا ہے, اس کی ایک امید جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ جڑی ہوئی کس سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. اور جس کی امید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوپلیس نہیں ہوتا, تو اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا. ایک مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا. A believer will not experience. Yes, there are some cases جس میں آپ کو یہ ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہیں, آپ کی لائف میں کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا ہے, لیکن اس ٹائم پیریڈ کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. اس میں یو ہیو ٹو سیک ہیلپ. اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ جو ہے کسی اسکالر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کسی تھراپسٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ اٹ مے ناٹ بی پرولونگڈ. So the nature of depression and anxiety, what is it actually? کیا ہے؟ ایک prolonged time period of sadness, اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے. اب prolonged time period, ایک اداسی کا لمحہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے, ہوپلیسنس کی طرف جاتی ہے. اور ڈپریشن, انزائٹی ہونا, پھر پریشانی ہونا, نگیٹو تھاٹس آنے, کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی سیکنڈ تھاٹس آپ کو تنگ کر رہے ہیں. سو دس از انزائٹی اینڈ ڈپریشن. لیکن اللہ تعالیٰ پہ جب ٹرسٹ ہوگا آپ کا تو آپ ان چیزوں سے نکل جائیں گے. یہ فور دا ٹائم نہیں ہوتا ہے انسان کو, ہر انسان اس چیز سے گزرتا ہے. سو لیٹس ڈسکس فردر. اسلامک پرسپیکٹو آن مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ دی ریالٹی of struggles and trials. The Quran makes it clear that life is a series of tests. Life is about all ordeals. Life is all about tests, hurdles, everything. But always remember, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. And there is an ease with every hardship, and there is an ease with after hardship. مطلب ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور مشکل کے بعد بھی آسانی اللہ رکھی ہے. وہ ایک کہہ لیں آپ, ایک ہمارے ایک آزمائش سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈارکنیس ہمارے سامنے ہوتی ہے, ہمیں کچھ بھی انلائٹن نظر نہیں آ رہا ہوتا. بٹ ٹرسٹ می, miracles do happen to those who believe in اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اللہ پہ جب یقین رکھتے ہیں نا تو آپ معجزے ملتے ہیں. اس ڈارکنیس کے پردے کا ہٹنے کا جو ہے انتظار تو کریں آپ. آزمائش میں کس سے کام ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم ہے آزمائش جب بھی مومن پہ آتی ہے تو نماز اور صبر سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پہ بھاری ہے. تو ہمیشہ اللہ سو مرسیفل, اللہ لفظ ہی والا. اور ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے بارے میں پریشانی کیسی؟ آپ دیکھیں نا, ہماری قسمت کا قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہماری زندگی کو کس طرح سے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ از آلریڈی ریٹن ہر پروویژن, ہر اسپاؤز, ہم نے کتنا کھانا ہے, کہاں سے کھانا ہے, کہاں سے کمانا ہے, کس سے ہماری شادی ہونی ہے,
کتنا ہم نے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں نا. تو یہ تو آلریڈی لکھی ہوئی ہے. ہاں اس کے لیے دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، کوشش انسان کو اپنی جاری رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سوچ سوچ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے رب کے ہاتھ میں قلم ہے آپ کی زندگی کا. اتنا آپ کا خالق جو اتنا مہربان ہے، وہ آپ کہہ لیں وہ آپ کا رائٹر آف یور لائف ہے. تو جو 70 ماؤں سے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی بری لکھ سکے گا؟ نیور، کبھی بھی نہیں. نیور دا لیس. So, if I'm talking about Islamic perspective on mental health, the number one is the reality of struggles and trials. Quran makes it clear that life is series of tests and difficulties, including emotional struggles, are a part of a journey. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. And do not kill yourself. Indeed, Allah is merciful to you. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے. سبحان اللہ. This verse reminds us that our lives are precious, and even facing mental challenges, we should not despair. Allah's mercy is vast, and He is always there to help. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایگزامپلس بھی کوٹ کی ہیں ہمیں، بہت سارے انبیاء کے واقعات سے ہمیں ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. جیسے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے بات کروں. The prophets of Allah faced immense trials, including personal losses, sickness, persecutions, yet they endured these challenges with patience and reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. One powerful example is the story of Prophet Ayyub alayhi salam, who faced both physical and emotional suffering. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالظُّنُونِ إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِيًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. سورہ انبیاء کی آیت ہے. And remember when Ayyub alayhi salam called to his Lord, indeed adversity has touched me, and you are the most merciful and of the merciful. ترجمہ اس کا یہ ہے. اور یاد کرو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. Prophet Ayyub alayhi salam shows us that even in the most trying times, turning to Allah in sincerity and supplication can bring comfort and healing. تو ہمیشہ جب بھی آپ کسی آزمائش سے گزریں، نماز سے صبر سے کام لیں. صبر کی منزل جو ہے جنت ہوتی ہے. My father is always teaching me this, that صبر leads you towards Jannah. And the person who has patience is always successful. Do observe in your lives. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو کامیاب ہے نا اس میں صبر ہے. اور صبر کے ساتھ کیا ہے، صبر بندہ تب کرتا ہے جب اس کو اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بنانے والا ہے. بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. نو ون کین ڈو. کسی کے ہاتھ میں آپ کا رزق نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے یہاں سے کمانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ وہ. نتھنگ ایلس. It's all about کامل یقین. So قرآن گائیڈنس فار اوورکم اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. اس کو ہم اوورکم کس طرح کر سکتے ہیں، کچھ قرآن کی آیات کوٹ کروں گی تاکہ ہمارا ایمان بوسٹ ہو. اور ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کو اور مجھے جو فیس کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انزائٹی ڈپریشن ہوتا نہیں ہے، ڈو ایگزسٹ. اور جس طرح آج کل نگیٹیوٹی ہماری سوسائٹی میں ہے، دس از دا ویری سیڈ ڈیلیما آف آور سوسائٹی کہ ہماری پازیٹیوٹی تو شالو ہوتی جا رہی ہے. وی آلویز اسپریڈ نیگیٹیوٹی. پیپل آر ہوپلیسنیس از اٹس ٹو یوزول. وی آر نارملائزنگ اٹ. ہوپلیسنیس از ٹو نارملائز, بٹ وی شوڈ ناٹ ڈو دس بیکاز وی آر مسلم. الحمد للہ ہمارے پاس سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت جو ویپن ہے, سب سے پاورفل ویپن ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے. وہ ایک اللہ سے ہمارے کنیکشن کا ہوتا ہے, اور ہمارا اللہ سے کنیکشن جو ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعے ہی ہوتا ہے.
سو ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ کس طرح سے کہتا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرو. نمبر 1, turn to Allah by offering your salah. When we feel overwhelmed, the Quran reminds us that prayer is a source of peace for the heart. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Inna salata takunu lizikrullah. Verily, in the remembrance of Allah, do hearts find peace, rest, solace. یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. دس از ون آف مائی فیوریٹ آیا ہے. میں جب بھی لو فیل کرتی ہوں, میں جب بھی ڈاؤن فیل کرتی ہوں, مجھے یہ آیت بہت زیادہ ایک اسٹرینتھ دیتی ہے کہ واقعی ہم اپنی زبان کو نا اللہ کے ذکر سے تر کر رہے ہیں. ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں. بس ایک کنیکشن جڑے رہنا چاہیے. اس سے آپ کو اتنا قلبی سکون ملے گا نا, کچھ کانٹ ہی میرے امیجن. آئی وش اللہ ہم سب کو ذہنی قلبی روحانی جسمانی سکون عطا فرمائے. آمین. So this verse teaches us that the more we remember Allah subhanahu wa ta'ala, the more our hearts find peace. Prayers, do prayer, salah, zikr are key to overcome anxiety. So the first thing how we can overcome the depression and anxiety is to pray salah. Regularize your prayers. اپنی نمازوں کو ریگولرائز کر دیں, ڈیلے نہ کریں. ہمیں جب ہم نماز کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر ہمارے کاموں میں ڈیلے آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مین وجہ ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے یہ کام نہیں بن رہا, وہ کام نہیں بن رہا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی نماز ٹائملی ہو رہی ہے, آپ کی کوئی نماز مس تو نہیں ہو رہی, قضا تو نہیں ہو رہی. اگر گاڈ فار بیڈ اگر چلیں آپ کی نماز مس ہو جاتی ہے تو آپ اس کی قضا بھی ادا کر لیں, لیکن چھوڑیں نہیں, اسکپ نہیں کریں نماز. نمبر 2, the healing power of dua. اللہ اکبر. مائی فادر سے دعا تقدیر بدل دیتی ہے اینڈ اٹ ورکس. واقعی آپ اللہ سے دعا تو کریں. اللہ تعالیٰ کو بہت حیا آتی ہے جب ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں نا. ایک مومن بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. نیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, میں اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کسی ایسی چیز کی اللہ سے ضد کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں بہتر نہیں ہوتی ہے. تو ہمیشہ اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے, ہمیشہ اللہ سے خیر والا معاملہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. So the healing power of dua in times of emotional pain. Allah commands us to seek His help through dua, supplication. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, إِذَا فَجَاءَكُمُ الْأَمْرُ فَجَاعَتُهُ فَادْعُوا اللَّهَ. When you are distressed, turn to Allah and call upon Him. تو جب بھی آپ لو فیل کریں, کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اینڈ ان قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ promises to answer our calls. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَكُمْ. And your Lord says, call upon me, I will respond to you. سبحان اللہ. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ ڈپریشن میں ہوں, اسٹریس میں ہوں, اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندے مجھے پکارو, میں آپ کی پکار کا جواب دوں گا. اور تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں سنوں گا, اللہ نے کہا ہے میں قبول کروں گا. ہمیشہ اللہ سے کہیں, یار ہم کہتے ہیں نا اللہ میری دعا سن لے, اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ میری دعا قبول کریں اور حق میں بہتری کے ساتھ قبول کریں. کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ از الوکیل, اللہ کے پلانس بہت بہترین ہوتے ہیں. Trust in Allah subhanahu wa ta'ala's plan. So my third point is that trust in Allah subhanahu wa ta'ala's plan. اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ رکھیں, کامل یقین رکھیں. ڈاکٹر اسٹار کہتے ہیں کہ جب اسباب نظر نہ آ رہے نا تب اللہ پہ یقین ہوتا ہے. تب جب ہمارے پاس جیب میں پیسے ہیں, سب کچھ ہے, آسائش ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تب کیسا یقین تو تب ہے جب آپ کی جیب, ہم ویسے میں اس کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ضروری نہیں ہے آپ پیسے سے اس چیز کو جوڑیں, ہمارے مختلف حالات ہوتے ہیں زندگی کے, لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ ہماری جب جیب خالی ہے تب اللہ پہ یقین کریں نا کہ مجھے اللہ دے گا, اور وہاں سے دے گا سے گمان بھی نہیں ہوتا. So trust in Allah's plans. One of the best ways to overcome anxiety is by trusting in Allah subhanahu wa ta'ala's plans.
Allah subhanahu wa ta'ala assures us that He knows what is best for us. He knows. Allah says in Quran, in Surah Talaq mein Allah Ta'ala فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, and whoever fears Allah, He will make a way for him to get out from every difficulty. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے. اس میں کیا ہے؟ آپ نے متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. زندگی کے ہر میٹر میں انسان کامیاب ہے جس میں اللہ کا تھوڑا سا بھی ڈر ہے کہ ہاں اگر میں یہ کر دیتا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اگر میں چوری کروں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کسی کے ساتھ نحق کروں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہماری اگر لائف میں یہ چیزیں ہوں گی, تقویٰ ہوگا, تو ہماری لائف خود بخود آسان ہوتی جائے گی کہ اللہ ہمیں اس کے لیے ریوارڈ کریں گے. This verse is a reminder that by placing our trust in Allah, we can find a way out of every difficulty. Allah is the one who guides us and brings ease in our lives. So, how to overcome anxiety and depression? Number 1, turn to Allah in prayer. نماز کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنا. Number 2, the healing power of دعا کی طاقت. And number 3, trust in Allah's plan. اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے پلانس پر بھروسہ رکھنا. Now, I'm going to give the practical tips for managing depression and anxiety in Islam. اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم اس کو مینیج کیسے کریں. اب پرابلم پہ بات ہوتی ہے, اب اس کے سولوشن پہ بات کرتے ہیں. I always believe in the solutions. Don't stuck onto your problems. ہمیشہ پرابلمس پہ بات نہیں کریں, پرابلمس کے سولوشنس پہ جائیں کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. So number 1, establish a routine of worship. اپنی نماز ریگولرائز کر لیں. دن میں کتنی مرتبہ نماز کی؟ 5 بار. 5 times is a very little time. صرف 5 مرتبہ اپنے اللہ کے آگے آپ نے سب شروع ہونا ہے, اور اس میں کیا ہے آپ کو 10 to 15 minutes ہارڈلی لگتا ہے نماز پڑھنے میں. تو آپ شامل کر لیں تو چلیں 20 minutes 15 minutes approximately. تو this is a very little time. By engaging in daily salah, zikr and Quran recitations, we strengthen our connection to Allah. This brings us peace and helps calm our anxieties. Allah says in Quran, Surah Jumu'ah میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, indeed the remembrance of Allah is greater. یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے. Okay, and the second is engage in acts of charity. سخاوت و صدقہ, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ کیا کریں زیادہ سے زیادہ. بے شک آپ کے پاس ایک کھجور کیوں نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے, لیکن صدقہ لازم کریں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. Charity is a powerful way to lift your spirits. By helping others, you elevate your own burdens. Allah says in Surah Baqarah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنبل في كل سنبلة مئة حبة. The example of those who spend in the way of Allah is like that a seed of grain that grows 7 years, and in each year there are 100 grains. اس کا ترجمہ یہ ہے, جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 خوشوں میں ہوتا ہے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. So through charity we not only help others but also find peace in our hearts. ایک تو دوسروں کی ہیلپ ہو رہی ہے, دوسرا ہمیں بھی سکون اللہ تعالیٰ مہیا کر رہے ہیں. So number 3 is seek support from family and community. اچھا, ہر انسان کا ہمارا اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس طرح کا بنایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں دیکھیں, ایک مومن کو مومن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارا ایمان کبھی جو ہے اپ ہوتا ہے, کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, تو ایون مجھے ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں آپ کے پاس آپ کا ایک ایسا سرکل ہونا چاہیے, آپ اس طرح کی کمیونٹی میں اٹھے بیٹھیں جو آپ کا ایمان جو ہے وہ بوسٹ کرے,
جو آپ کو ایمان بوسٹر ریمائنڈرس دیں, جو آپ کو اسلامک ریمائنڈرس دیں. جب آپ لو فیل کریں تو وہ آپ کو یاد دلائیں کہ ایک اللہ ہے جس سے آپ نے نا امید نہیں ہونا, آپ نے ان کو نا امیدی سے نکالنا ہے. اور اگر آپ خود نا امیدی کا شکار ہیں یا ڈپریشن کا یا انزائٹی کا شکار ہیں تو آپ اپنے ان فرینڈس, ان سرکلس, اس کمیونٹی یا اس فیملی ممبر سے بات کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سمجھ بوجھ دی ہے, تھوڑا علم دیا ہے, اور اپنے سرکل جو ہے اس کو جوڑیں, اس طرح سے کنیکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے جو ہے وہ ہمیشہ تازہ کرتے رہیں, ایمان کو تازہ کرتے رہیں. So seek support from family and community. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Al-mu'minuna lil-mu'minina kal-bani yani yash'ad ba'dan." A believer is like a building, each part strengthening the other. وہی میں بات کر رہی تھی نا کہ دیکھیں یہ ایک لیڈر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے. تو اسی طرح سے ایک بلیور جو ہے ایک مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. لائک اسٹوریز, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, ایک بلڈنگ بنتی چلی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے ہماری اسلام کی کمیونٹی اللہ تعالیٰ نے بلڈ کی ہے کہ ہم ایک بلڈنگ کی طرح, ہمیں ایک مضبوطی کی طرح ایسے جوڑ دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جو ہے کہہ لیں we seek help from each other. So Islam encourages us to seek support from family and the community, and we are never alone in our struggles. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنے پیارے رشتے دیے ہیں, ماں, بہن, بھائی, دوست احباب, میاں بیوی, اتنے خوبصورت رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس یہ رشتے ہیں جن سے ہم اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں, جن سے ہم اپنا دکھ بیان کرتے ہیں, تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. سو الحمدللہ. نمبر 4, مینٹین فزیکل ہیلتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں. فزیکل ہیلتھ از جسٹ ایز امپورٹنٹ ایز اسپریچول ہیلتھ. اب ہم نے اسپریچولی تو بات کر لی, ہم نے فزیکل ہیلتھ پہ بھی فوکس کرنا ہے اپنا. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "A strong believer is better and more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than a weak believer, while there is good in both." طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے, حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایکٹیو مومن بہت پسند ہے. سو ٹرائی ٹو بی ایکٹیو, اپنی لائف اپنی بیلنس ڈائٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنی ڈائٹ پہ کنسنٹریٹ کریں کہ آپ کچھ نیچرل ڈائٹ لے لیں, کچھ ویجیٹیبلس کی طرف جائیں, اس کو بیلنس کریں. آپ وٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے سم ٹائمس, آپ وہ اپنی پوری کریں, اور واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو بیٹر کریں, بیکاز دیر از ساؤنڈ مائنڈ ان ساؤنڈ باڈی. سو اپنے اسپریچول ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ ڈپریشن, انزائٹی کو اوور کم کریں. اور جب بھی آپ لو فیل کریں, آلویز ٹرائی ٹو لسن قرآن. یا تو قرآن پڑھ لیں, اگر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے سو جسٹ ٹرائی ٹو پلے دا ریسیٹیشن. اور ایک اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ بات کی تھی, ٹرائی ٹو ریپلیس یور میوزک وتھ قرآن. آپ کو ذہنی, قلبی, جسمانی, روحانی ایک ایسا سکون ملتا ہے, یو کانٹ ایون بلیو دس, بلیو یو می, اللہ آپ کو بہت سکون دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنی ذکر میں سکون رکھا ہوگا. ہمیں سکون, ہم سکون کی تلاش چیزوں میں کریں, ہم مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, ہمیں اپنی چیزوں, پیسوں, سیر, تفریح, ان چیزوں میں اپنا سکون ڈھونڈ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ از نیئر ٹو جبل مین. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اتنا قریب ہے, تو آپ اس سے سکون ڈھونڈیں, اس میں سکون ڈھونڈیں. آپ اپنی لائف کو پریکٹیکلی اس طرح سے بنائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, ان کے اسوائزوں کو ضابطہ حیات ہمارے لیے بنا دیا. آپ ان کی لائف سے دیکھیے, ایک محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ان کی بات بھی سنتے ہیں, ہم اطاعت بھی کرتے ہیں, ہم ان کا کہنا بھی مانتے ہیں. اپنے والدین سے محبت کی, اس میں ان کا کہنا مانتے ہیں نا. اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کی بات کو, نصیحت کو سنتے ہیں ہم. تو اللہ رسول جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں, جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, تو صرف زبانی کلامی محبت نہیں ہے. انہوں نے جس چیز کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے, اس کو ہم اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتے. اگر میوزک حرام ہے تو وہ ہے حرام, ہم اس کو اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے, بالکل غلط ہے. روح کی غذا قرآن پاک ہے, روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جس نے جو میوزک سنتا ہے,
क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला के कलाम से महरूम होगा। अल्लाहु अकबर। तो अगर आपने अल्लाह ताला का कलाम सुना है तो अपनी लाइफ में जो है इसको रिप्लेस करते हैं, बहुत सुकून मिलता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, लेकिन मेरा मैसेज जो है वो अपने थ्रू चैनल को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है कि प्लीज़ ट्राई टू रिप्लेस योर म्यूज़िक विद द रेसिटेशन। And let's conclude it. In conclusion, remember that depression and anxiety are challenges, but they are not stubborn. They can be resolved. Turning to Allah, trusting in His plans, maintaining our worship, seeking support from our family and community are ways to overcome these emotional struggles. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all peace, strength and healing from all of our worries and fears. Ameen ya Rabbul Alameen. Jazakumullahu khairan for watching, and please stay in touch. Do share it as it is sadqa jariya for everyone. क्योंकि हम अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं इस चैनल के ज़रिए। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस, एंड इंशाल्लाह आई विल कम विद अनदर न्यू टॉपिक. यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज़. अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश सलामत आबाद रखें, आपको ज़हनी कल्बी जिस्मानी सुकून अता फरमाएँ, और अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत से जोड़ दें. आमीन या रब्बल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाहु खैरान फॉर वॉचिंग. अस्सलामु अलैकुम.